اگر ہم لوگ آج کوئی کالج یا کھڑا ہو کر کے کہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ اپنا یعنی کپڑا اتار کر کے آئیں گے پڑھنے کے لیے صرف، تو ہم لوگ قبول کر لیں گے اس کو فریڈم کے نام پر کر لیں گے؟ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حجاب پہن کر کے آئیں گے پڑھنے کے لیے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ مقصد پڑھائی ہے یا مقصد حجاب اتروانا ہے؟ مقصد پڑھائی ہے یا مقصد حجاب اتروانا ہے؟ اس کی بات ہونی چاہیے۔ اگر پڑھائی ہے تو پڑھائی کروائیے، کس نے منع کیا ہے؟ حضرت آج جو خصوصی اجلاس ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے امارت شرعیہ ان 4 اسٹیٹس پر پھیلا ہوا ایک ادارہ ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے نقبہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہیں اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی اور معاشرے کی زندگی کیسے بہتر بنانی ہے تاکہ معاشرہ بھی بہتر ہو سکے، اسٹیٹ بھی بہتر ہو سکے اور ملک بھی بہتر ہو سکے انشاءاللہ۔ یہ مقصد ہے۔ امارت شریعہ کس بنیاد پر نقبہ کو منتخب کرتے ہیں؟ امارت شرعیہ لوگوں سے رابطہ کر کے، بات چیت کر کے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ لوگ جو صالح ہوں، وہ لوگ جو صادق ہوں اور وہ لوگ جو امین ہیں، یعنی وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ لوگ جو خیانت نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی آپ کیے ہیں، اور امارت شرعیہ نے 10 CBSE کے اسکول قائم کیے ہیں پچھلے سال، یعنی کل ملا کے آپریشنلائز کیے ہیں 10 یا 11۔ ٹھیک اسی طریقے سے امارت شرعیہ پروفیشنل کورسز کو بھی قائم کرتی ہے اور اس کو ترویج بھی دیتی ہے، تو یہ کام تعلیم کے نقطہ نظر سے ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے علاقے میں جہاں ذات پات ہے، بھید بھاؤ ہے، جہاں نشے کی پرابلم ہے، ان سب معاملے کو بھی امارت شرعیہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسے پروگرام کے ذریعے جہاں ہم لوگ لوگوں کو، جہاں ہم جیسے لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نشہ کرنے کی کیا خرابی ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے، سماج کے نقطہ نظر سے، ملک کے نقطہ نظر سے، اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اویئرنیس کیمپین بھی ہے اور اس کے بعد ان کے اندر ڈیزائر کو پیدا کرنا، خواہش کو پیدا کرنا کہ اس کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو مواد دینا کہ بھائی ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ یہ سب کام امارت شرعیہ کرتی ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں جو استھتی ہے، یہاں پر جو اقلیت کی جو استھتی ہے اس کے وکاس کے لیے کیا کچھ آپ لوگ پلاننگ ہے کیا؟ کیونکہ بڑا پیکٹ ہے یہ آپ کا، یہاں سے کافی کچھ جاتا ہے۔ نہیں دیکھیے، امارت شرعیہ گورنمنٹل آرگنائزیشن نہیں ہے، نہ ہی سوڈو گورنمنٹل آرگنائزیشن، ٹھیک ہے نا۔ امارت شرعیہ ایک لوگوں کا ادارہ ہے۔ اصل تبدیلی جو ہے وہ حکومت کو لانی ہے، کیونکہ ٹیکس حکومت کو جاتا ہے، امارت کو نہیں آتا، ٹیکس حکومت کو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ امارت یہاں یونیورسٹی بنا دے گی جس میں کئی 100 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ امارت اپنی طرح کی کوشش کرتی ہے سوشل چینج لانے کی، لیکن اصلاً جو کام کرنا ہے وہ حکومت کو کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں اتنے بڑے علاقے میں سینٹرل یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، یہاں اتنے بڑے علاقے میں پیور ریسرچ کے ادارے کیوں نہیں ہیں، یہاں بیسک سائنس پر ریسرچ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوال وہ ہیں جو آپ لوگوں کو حکومت سے کرنے چاہیے۔ بیسک جو نیڈ ہے مسلمانوں کا کہ ان کو ایجوکیشن اور غریبی سے دور کریں گے، اس کے لیے آپ لوگ کیا پہل کر رہے ہیں سیمانچل کے علاقے میں؟ ٹھیک ہے، تو بیسک نیڈ جو ہے وہ سیمانچل کے علاقے میں جو انڈین سٹیزن سے رہ رہے ہیں ان کی نیڈ، مسلمانوں کی نیڈ نہیں ہے۔ یہاں ہندو حضرات بھی اتنے ہی غریب ہیں جتنے مسلمان حضرات غریب ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہندو کچھ کم غریب ہے، مسلمان کچھ زیادہ غریب ہے نا، سبھی غریب ہیں۔ پہلے اس کا جواب دے لوں، اس کا جواب دے لوں، پہلے اس کا جواب دے لوں۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ گورنمنٹ کو پورے طبقے کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو یہاں ایسی ایجوکیشن پالیسی اور ایسی اکنامک پالیسی لانے کی ضرورت ہے جس سے کہ پورے علاقے کا اپلفٹمنٹ ہو سکے۔
ITI है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। जी जी जी। मेरा सवाल की हमारा हाथ धीरे जी, धीरे जी, जी। नीचे आ रहा है। 2 मिनट भी इतना बड़ा होता है। हाँ ITI है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उसके हालात वैसे नहीं है जैसे हम लोग चाहते हैं, और अभी मैं उसी की मीटिंग से आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह अभी से उसके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नाम देखिए वहाँ आपको पता है कि उसी कैंपस में हम लोगों ने स्कूल खोला है, पता है आपको? नहीं पता है ना? उसी कैंपस में स्कूल खोला है जहाँ CBSE की तालीम हो रही है, और बेहतरीन तालीम हो रही है। उस स्कूल के निज़ाम को ही बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वहाँ की ITI को ही बेहतर कर रहे हैं, और ITI में नया प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, पिछले दिनों 3 तलाक और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर मामला काफी गरमाया था, इस पर क्या कहना है? भाई देखिए 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, ठीक है ना? अब वो मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि 3 बेंच या 5 बेंच के पास है, तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो मान्यताएं हैं, जिस चीज़ पर कम्युनिटी का इत्तेफाक है वो कम्युनिटी करेगी, ठीक है ना? और गवर्नमेंट को बेटियों को पढ़ाने में शर्त नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना? अगर हम लोग आज कोई कॉलेज या खड़ा होकर के कहे कि नहीं आप जो है वो अपना यानी कपड़े उतार करके आएंगे पढ़ने के लिए सिर्फ, तो हम लोग कबूल कर लेंगे उसको? फ्रीडम के नाम पर कर लेंगे? तो अगर कोई कह रहा है कि हम हिजाब पहन करके आएंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मकसद पढ़ाई है या मकसद हिजाब उतरवाना है? मकसद पढ़ाई है या मकसद हिजाब उतरवाना है, इसकी बात होनी चाहिए। अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई करवाइए, किसने मना किया है? ठीक।